اب یہ اگلی آیت مبارکہ جو آیت نمبر 23 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کا بیان کیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا اسلام میں ایک مرد کے لیے حرام ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ حرمت جو ہے نا وہ 3 طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ کسی بھی عورت سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے، اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ نسب کی وجہ سے، جیسے آپ کی ماں، آپ کی بہن، یہ نسب کی وجہ سے آپ پر حرام ہے۔ اور دوسری وجہ رضاعت کی وجہ سے، یعنی کہ آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا اپنی ماں کے علاوہ، جس عورت کا آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی ماں کی طرح ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے جس طرح سے نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح سے رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ جس طرح سے نسب کے اندر ایک عورت جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کی ماں بن جاتی ہے، اسی طرح سے وہ عورت جس نے آپ کو دودھ پلایا وہ آپ کی ماں بن جاتی ہے، وہ بھی اسی طرح آپ پر حرام ہے جس طرح سے آپ کی حقیقی ماں حرام ہے۔ اور پھر وہ رشتہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے جس طرح آپ کی حقیقی ماں کا رشتہ بڑھتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ اپنی رضائی ماں سے نہیں کر سکتے، رضائی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، رضائی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے، رضائی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر لڑکا کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ، اگر لڑکی کی طرف سے دیکھا جائے، اگر دودھ پینے والی بچی ہے تو وہ رضائی باپ ہو جائے گا جو اس عورت کا شوہر ہوگا دودھ پلانے والی کا، اس سے شادی نہیں کر سکتی، اس کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اس کا رضائی بھائی بن جائے گا۔ اسی طرح سے چچا ہوگا رضائی۔ یہ سارے رشتے جس طرح سے نسب کے ساتھ پھیلتے ہیں اسی طرح سے رضاعت کے ساتھ بھی پھیلتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک پرانے زمانے میں عرب کے اندر دستور یہی تھا کہ عورتیں دودھ پلایا کرتی تھیں، یہ باقاعدہ ایک پیشہ تھا، آج کل تو یہ نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کے پاس بہت سے بچے دودھ پی رہے ہیں، 2 بچے دودھ پی رہے ہیں، 3 بچے دودھ پی رہے ہیں، تو وہ 3 بچے جو مختلف گھروں سے آئے ہیں وہ بھی آپس میں بھائی بہن بن جائیں گے، ان کے بھی آگے وہی رشتہ چلے گا۔ یعنی کہ اس بچے کے ساتھ دوسرا بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس عورت کا، ایک ہی عورت کا بچہ دودھ پینے والے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو وہ تینوں بچے بھی آپس میں بھائی بہن ہوں گے، اور ان کے جو والدین ہوں گے وہ بھی ان کے رضائی ماں باپ ہوں گے۔ تو یہ رشتہ ہے رضاعت اس طرح چلتا ہے، تو اس میں بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ حرمت کی وہ ہے مصاہرت، نکاح کی وجہ سے بھی حرمت پیدا ہوتی ہے۔ ایک عورت کسی دوسرے کے نکاح میں، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، وہ آلریڈی کسی کے نکاح میں، نکاح کی وجہ سے ایک حرمت پیدا ہو گئی۔ جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں، آپ اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اس کی ماں سے ساس سے شادی نہیں کر سکتے، سیدھی سیدھی بات۔ یہ نکاح کی وجہ سے حرمت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ اپنے باپ کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، ایک تو وہ آپ کی سوتیلی ماں اگر ہو، حقیقی ماں سے تو ویسے بھی نہیں کر سکتے، وہ نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اور سوتیلی ماں کیوں حرام ہے؟ نکاح مصاہرت کی وجہ سے حرام ہے، اس کو مصاہرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں محرمات نکاح کے کہ کوئی عورت کسی مرد پر کیوں حرام ہوتی ہے، اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو نسب کی وجہ سے حرام ہوگی، یا پھر رضاعت کی وجہ سے حرام ہوگی، یا پھر مصاہرت نکاح کے رشتے کی وجہ سے حرام ہوگی۔ ان سب کی تفصیل، وہ رشتے کون کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ 23 میں بیان فرمائے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا حرمت علیکم امہاتکم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ حرمت علیکم، اے مردوں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، امہاتکم تمہاری مائیں۔ امہاتکم میں کیا آیا؟ تمہاری مائیں، بھلے وہ تمہاری حقیقی مائیں ہیں سگی، بھلے تمہاری وہ سوتیلی مائیں ہیں، وہ ہر طرح کی ماں تمہاری کیا ہے، تم پر حرام۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری خالائیں، وخالاتکم، اور تمہاری پھپھیاں، اماتکم تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں۔ یعنی کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں عورتیں، وہ 7 طرح کی عورتیں ہیں۔ ماں، اس میں آگے جتنی بھی ہیں ساری ماں، نانی، دادی، یہ سب اس کے حکم میں شامل ہیں۔ بیٹی نمبر 2، پوتی، نواسی، پڑ پوتی، یہ سب شامل ہیں۔ 3 سگی بہن، سوتیلی بہن۔ نمبر 4 پھوپھی، آپ کے باپ کی بہن۔ نمبر 5 خالہ، آپ کی ماں کی بہن۔
نمبر 6 بھتیجی آپ کے بھائی کی بیٹی، نمبر 7 بھانجی آپ کی بہن کی بیٹی. یہ نسب کی وجہ سے حرام ہے، ایک مرد ان سے شادی نہیں کر سکتا اسلام کے اندر. سب سے پہلے یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جو نسب کی وجہ سے حرام. پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. رضائی ماں، یعنی جو ساتوں رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو رہے ہیں وہی ساتوں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یہ وہ میں نے دوسری صورت آپ کو بیان کی. اور دودھ کے رشتے میں جو تمہاری بہنیں ہیں، مثال کے طور پر ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا اور ایک اور بچی ہے کسی اور خاندان کی، اس نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا، تو یہ اس خاندان کا جو بچہ ہے اور اس خاندان کے جو بچے ہیں یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے. رضائی بہن بھائی ہو گئے نا. ایک تو وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس کے بچے ہیں وہ بھی اس کے بہن بھائی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہوں. اب آ گیا تیسرا جو حرمت پیدا ہوتی ہے نکاح کی وجہ سے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، وہ تم پر حرام ہے. کیوں؟ حرمت مصاہرت کی وجہ سے، حرمت نکاح کی وجہ سے. وہ تمہاری ماں کے حکم میں ہے، تمہاری بیوی کی ماں تمہاری ماں کے حکم میں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. اب اس بات کو ذرا سمجھنا. حرمت مصاہرت کا ذکر ہوا کہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیوی کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں، اسی جمع کا صیغہ استعمال کیا. ماں سے مراد کیا ہے؟ ماں، اس کی ماں، دادی، نانی، ساری. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، ربائب کہتے ہیں سوتیلی بیٹیوں کو. کس کو؟ سوتیلی بیٹیاں. ایک عورت ہے جو پہلے شادی شدہ تھی، اس کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹیاں تھیں، شوہر فوت ہو گیا، اب اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا. اب اس مرد کے پاس بیوی ہے اور پہلے کے شوہر کی 2 بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ربائب کہتے ہیں. رباب اس کی جمع ہے ربائب. تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اس کی ایک صورت اللہ نے بیان کی کب حرام ہے؟ جب تم نے ان عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کر لی ہو. ایک عورت جو پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کی بیٹی تھی، وہ آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ میں چلے گئے، تو اب اس کی بیٹی آپ کی بیٹی بن گئی. اب وہ آپ کے لیے اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے آپ کی بیٹی حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ نکاح تو ہوا لیکن نکاح کے بعد ان کی رخصتی نہیں ہوئی، ان کا ملنا جلنا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس عورت کی جو بیٹی تھی پہلے شوہر والی، وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگی. یہی بات آگے اللہ نے بیان کی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ دخول نہ کیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان عورتوں کی جو پہلے شوہر کی بیٹیاں تھیں وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہوں گی، کیونکہ کوئی رشتہ تعلق قائم ہی نہیں ہوا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، تمہاری بہو، وہ بھی تم پر حرام ہے. وہ بیٹی کے حکم میں ہے نا. یہ بھی نکاح کی وجہ سے حرام ہوئی نا، وگرنہ تو وہ ایک اجنبی عورت ہو سکتی ہے. تمہارے بیٹی کی جو بیوی ہے وہ اجنبی عورت ہو سکتی ہے اگر رشتے داروں میں شادی نہیں کی، تو اس کے تو نکاح آپ کا ہو سکتا تھا. لیکن جب آپ کے بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا تو اب آپ کے لیے وہ بہو بن گئی، آپ کے بیٹی کے مرتبے میں آ گئی، اب آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور جب بچہ فوت ہو جائے گا آپ کا یا طلاق دے دے گا تب بھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ ساری کی ساری حرمتیں کیا ہیں؟ ہمیشہ کے لیے ہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے سلب سے پیدا ہوئے لڑکے، ان کی جو بیویاں ہیں وہ تم پر حرام ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ چیز بھی حرام کر دی گئی ہے تم پر کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو. ایک وقت میں ایک شخص 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، یہ بھی حرام ہے. یہ حرمت جو ہے
یہ قطعی نہیں ہے. قطعی اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا تو بعد میں آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. کچھ حرمتیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں وہ قطعی ہیں, دائمی ہیں, اس میں کبھی بھی کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. لیکن یہ والی جو حرمت ہے ان تجمعوا بین الاختین, یہ کیا ہے؟ دائمی نہیں ہے. جب آپ کی بیوی فوت ہو جائے گی تو آپ اس کی بہن سے بعد میں شادی کر سکتے ہیں. جو ایک رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اور اسی طرح سے دوسرا جو غیر قطعی حرمت ہے, ایک عورت ہے وہ کسی کی نکاح میں ہے اس وقت, اگر وہ شخص اس عورت کو طلاق دے دے گا, چھوڑ دے گا یا فوت ہو جائے گا تو وہ عورت آزاد ہو جائے گی. اب میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں. جب تک وہ اس کے نکاح میں نہیں کر سکتا, میرے پر حرام ہے. لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا یا طلاق دے دے گا تو پھر وہ میرے لیے حلال ہو جائے گی عورت. تو یہ حرمت بھی غیر قطعی ہوئی. لیکن زیادہ تر جو حرمتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں ساری کیا ہیں؟ قطعی ہیں. اسی طرح سے یہ تو آیت مکمل ہو گئی. آگے اللہ نے فرمایا کہ الا ما قد سلف, مگر جو کچھ تم کر چکے ہو ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے وہ معاف ہے. جو ایام جاہلیت میں حالت کفر میں کر چکے ہو وہ معاف ہے, اس کی تم پر پکڑ نہیں ہوگی. حکم آنے سے پہلے پکڑ نہیں ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور پھر 5واں دوبارہ شروع ہو رہا ہے والمحصنات من النساء, اور جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہوں تو وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں جب تک کہ وہ اس مرد کے نکاح میں رہیں گی. جب نکاح سے نکل جائیں گی تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہو سکتی ہیں. اور اس آیت مبارکہ کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہیں جن کو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. پھپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اس کا فارمولہ فقہائے کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ جن دو عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں جمع کر رہا ہے ان دونوں عورتوں میں سے اگر کسی کو مرد تصور کر لیا جائے تو پھر دیکھا جائے کہ کیا اس کا اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر ایک کو مرد تصور کرنے سے دوسری عورت سے اس کا نکاح نہ ہو سکے تو پھر وہ دونوں عورتیں اس مرد کو جمع کرنا اپنے نکاح میں حرام ہے. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر خالہ کو آپ خالو سمجھ لو, تو خالو کیا اپنی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں. یعنی ایسی دو عورتیں جن میں سے کسی کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو دوسری اس پر ویسے ہی حرام ہے. تو ایسی دو عورتوں کو آپ آپس میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. اگر ایک بہن کو بھائی مان لیا جائے, لڑکا مان لیا جائے, تو کیا وہ اپنی بہن سے شادی کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ایسی دونوں عورتوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. پھپھی بھتیجی اور خالہ اور بھانجی, اس طرح سے اور بھی رشتے بن سکتے ہیں اگر سوچا جائے. اس کی طرف نہیں جاتے, وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, سمجھ میں نہیں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں محرمات نکاح کا